پارٹیشن آف بنگال کا واقعہ 1905 کے اندر پیش آیا۔ اس پارٹیشن سے مسلمان بہت خوش ہوئے کیونکہ وائسرائے آف انڈیا لارڈ کرزن نے بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس واقعے سے جہاں مسلمان خوش تھے وہاں پر ہی ہندو بہت زیادہ ناراض ہوئے اور انہوں نے انگریزی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا۔ شملہ ڈیپوٹیشن 1906 میں ہوئی۔ 35 لوگوں کا ایک وفد اس وقت کے وائسرائے لارڈ منٹو کے پاس گئے اور انہیں اپنے مطالبات پیش کیے۔ لارڈ منٹو نے وعدہ کیا کہ وہ یہ مطالبات برٹش گورنمنٹ کے سامنے رکھے گا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1919 کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ ترکی اور برطانیہ کے اتحادیوں کے درمیان تھی۔ اس جنگ کے اندر انڈیا کے مسلمانوں کے اندر اشتعال انگیزی پیدا ہوئی اور برٹش گورنمنٹ سے نفرت، کیونکہ اس جنگ کے اندر ترکی کی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ پیش کی گئی کہ انڈیا کے فیوچر آئین میں جو بھی تبدیلیاں لائی جائیں گی بنایا جائے گا، اس کے مطابق ان تجاویز کو زیر غور لایا جائے گا۔ اس معاہدے کے چیف آرکیٹیکٹ قائد اعظم تھے اور کانگریس کی لیڈر سروجنی نائیڈو نے قائد اعظم کو دی ایمبیسیڈر آف انڈیا مسلم یونٹی کا لقب دیا۔ امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے اندر بہت سے لوگ جمع ہوئے، جہاں پر جنرل ڈائر نے اوپن فائر کا آرڈر جاری کیا، جس سے 380 ہلاکتیں ہوئی۔ دہلی پروپوزل 1927۔ مسلم لیگ کے چند اہم لیڈران نے قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے یہ مطالبات رکھے کہ سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا جائے، پنجاب اور بنگال جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں الگ اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے اور سینٹرل لیجسلیچر کے اندر 1/3 مسلمانوں کی سیٹیں رکھی جائیں۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پیش کی گئی اور یہ دراصل لکھنؤ پیکٹ کی تنسیق کا معاملہ تھا، کیونکہ شدت پسند ہندوؤں نے اس کے خلاف بہت زیادہ آواز اٹھائی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو لکھنؤ پیکٹ بنایا گیا ہے اس کے اندر مسلمانوں کے مطالبات مانے جائیں۔ قائد اعظم نے اپنے 14 نکات 1929 کو پیش کیے، جو کہ پاکستان کی تحریک کو ایک نیا جذبہ عطا کیا اور جس کی وجہ سے ہی پاکستان وجود میں آیا۔ سائمن پروپوزل کے ریجیکشن کے بعد برٹش گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ انڈیا کے تمام لیڈران کو جمع کیا جائے، جسے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا نام دیا گیا۔ اس کا پہلا سیشن نومبر 1930 سے جنوری 1931 کے درمیان جاری رہا۔ دوسرا سیشن سپٹمبر ٹو دسمبر 1931 کے درمیان ہوا اور تیسرا سیشن نومبر ٹو دسمبر 1932 کے درمیان ہوا اور اس کے اندر انڈیا کے آئین کے بارے میں تجاویز لی گئی۔ 1935 میں برٹش گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا اور اسے پارلیمنٹ سے منظور کروایا، جس کے مطابق انڈیا کے تمام صوبوں کو ایک ریزنیبل اماؤنٹ میں خود مختاری دی جائے گی۔ اس بل کو دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 کے درمیان لڑی گئی اور اس جنگ کے اندر بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے اندر جاپان میں ایٹم بم گرایا گیا، جس سے خوفناک تباہی پھیلی۔ یہ جنگ برطانیہ، امریکہ، روس اور اس کے اتحادیوں کے درمیان تھی، تو دوسری طرف جرمنی، جاپان، اٹلی اور اس کے اتحادی موجود تھے۔ اس جنگ میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ مارچ 1942 میں ایک مشن انڈیا آیا، جسے کرپس مشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی نگہبانی اسٹیفورڈ کرپس کر رہے تھے اور اس مشن کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ جنگ عظیم دوم جاری ہے، اس کے اندر کانگریس اور مسلم لیگ برٹش حکومت کا ساتھ دیں گے، لیکن دونوں پارٹیوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ مارچ 1946 میں ایک کیبنٹ مشن انڈیا کی طرف آیا اور اس کیبنٹ مشن کا پلان یہ تھا کہ وہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت کرائے۔ اس مشن نے ایک پروپوزل تیار کیا جس کے مطابق اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی اور یہ فائنل پروپوزل ہے۔